جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں یہ نیت لے کر اب چلیں کہ ہم دین کا کام کریں گے، کہ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ یہ ہماری بکھرے موتی اب 11 جلدوں میں آئی ہے، اب یہ ماشاء اللہ 10 جلد تقریباً انگلش میں ہو گئی، اب یہ انگریزی میں کس نے کی؟ 2 نو مسلم لڑکیوں نے کی، گوری لڑکیاں، ایک جرمن کی اور ایک شکاگو کی۔ بتاؤ، 2 نو مسلم لڑکیاں بچیاں، اور ایک جرمن کی ہے ایک شکاگو کی ہے، وہ دونوں لڑکیوں نے مل کر اس کا جو انگریزی میں ترجمہ کیا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ پاکستان آئی، کراچی آئی، مسلمان ہوئی، کراچی آئی، مفتی تقی عثمانی کے مدرسے میں وہ پڑھی، اور وہاں پڑھ کر پھر جو ہے ہمیں فون آیا کہ ابھی آپ اجازت دو، یہ تو بچیاں جو ہیں کام کرنا چاہتی ہیں اس کے اوپر۔ ہم نے جو ہے انہیں اجازت دی، اور وہ اجازت دے کر ہم نے کہا بھی اس کا مسودہ وغیرہ بھیجتے رہنا، چیک کریں کوئی غلط چیز نہ چلے دنیا میں۔ وہ سارا کورسپونڈنٹ ہوتا گیا، اب وہ چیز وجود میں آئی اور کروڑوں مسلمان جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ بھی تو آپ جیسی ایک لڑکی ہے، یہ مومن کا ہتھیار، یہ انگلش کشمیری لڑکی نے کام کیا۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ لڑکیاں کچھ نہیں کرتی، لڑکیاں تو بہت کرتی ہیں۔ رخ صحیح ہو، رخ محمدی ہو، تو ان کا رخ محمدی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا رخ ہو۔ تو کئی عورتوں کی وجہ سے صحابہ مسلمان ہوئے، اکرمہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ان کی بیوی کی وجہ سے۔ عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ بہن کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ عمر مارا تھا تو بہن نے کہا کہ بھائی تجھے جو کرنا ہے کر، ہمارے دل میں تو اسلام آ چکا ہے۔ سورہ طٰہٰ پڑھی، اننی انا اللہ پر پہنچے، وہیں پر ڈھیر ہو گئے حضرت عمر، وہیں پر ڈھیر۔ اچھا بتاؤ کہاں ہے محمد؟ فلاں جگہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر وہاں گئے، دستک دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا، حمزہ دیکھو کون ہے؟ حمزہ نے دیکھا، حمزہ نے کہا کہ حضور عمر ہیں، عمر تلوار ہاتھ میں ہے، دروازہ کھولو۔ حمزہ نے کہا ڈر لگ رہا حضرت، میں کھولوں گا مجھے قتل کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں کھولتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر عمر کا گریبان پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، اور ایک جملہ کہا، اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ حضرت عمر وہیں پسج گئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ رسول اللہ پر پہنچے اور جبریل اتر آئے، اور جبریل نے کہا ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب۔ اے اللہ کے نبی مبارکبادی دینے آیا ہوں، عمر کے اسلام لانے کی مبارکبادی، اور ایک مبارکبادی یہ دے رہا ہوں، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ہر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنیئا لک یا عمر، جمیع الملائکہ یحترمونک یا عمر یہنئون بعضهم بعضا۔ عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے تیرے اسلام لانے پر مبارکبادی دے رہے ہیں اور آسمانوں پر معانقے کر رہے ہیں۔ کائے کا معانقہ ہے، کائے کا مبارکبادی ہے؟ عمر مسلمان ہو گیا، اور ذریعہ کون بنی؟ ان کو ان کی بہن بنی صفوان ابن امیہ۔ وہ کیسے مسلمان بنے؟ ان کی بیوی بنی۔ یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پہچاننے والی کون تھی؟ کہ حضرت خدیجہ تھی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کو پہچانا تھا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں گئے تھے اپنا کاروباری سلسلے میں۔ جب حضور کی عمر 22-23 سال کی ہوئی تو چچا نے ایک مرتبہ تھوڑا سا غصے کا لہجہ، ارے بیٹا تیری عمر تو 22-23 سال کو دھندا بندہ کر، تیرا خرچہ کب تک برداشت کروں گا میں، دھندا کر۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ دھندا کر، تو حضور کو تکلیف ہوئی کہ دھندا کیا کروں؟ خدیجہ کے پاس جا۔ خدیجہ کے پاس گئے پیسہ لینے، حضرت خدیجہ نے چہرہ دیکھ کر کہا کیوں آئے ہو؟ پیسہ لینے آیا ہوں۔ یہ کہا کہاں کے ہو؟ بنو ہاشم قریش کا۔ یہ کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو،
بیٹھ کر کہا تمہارے ابا کا کیا نام؟ عبداللہ. تو تمہاری ماں کا آمنہ. ساری ڈیٹیل معلوم کی. یوں کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں پیسہ دوں گی اور جتنا نفع ہوگا سب تمہارا. اس سب سے پہلے پہچاننے والی حضرت خدیجہ ہے. وہ چہرہ پیشانی دیکھ کر پہچان گئی. حدیثوں میں آتا ہے گھوڑے کے پیشانی میں قیامت تک خیر رہے گی، گھوڑے کی پیشانی، اور مردوں عورتوں کی پیشانی بھی خیر رہتی ہے. وہ پیشانی دیکھنے والا سمجھنے والا ہونا چاہیے کہ اس کی پیشانی میں کیا لکھا ہے. اس کو کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. خدیجہ نے فوراً حضور کو پہچان لیا. ابھی تو حضور کو نبوت بھی نہیں ملی. جب حضور دھندا کر کے آئے واپس کاروبار کر کے، حضرت خدیجہ نے بٹھا کر کہا کتنا نفع ہوا؟ یہ ہوا. سارا نفع لے جاؤ، لیکن ایک بات کہوں، شادی کرو گے؟ یہ خدیجہ خود بات کر رہی ہے. شادی کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے حاجت تو ہے، لیکن میں غریب آدمی، کون مجھے لڑکی دے گا؟ حضرت خدیجہ نے کہا کیا خیال ہے میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ یہ ابھی نبوت بھی نہیں ملی. نبوت تو ملے گی 40 سال کی عمر میں. یہ حضرت خدیجہ پہچان گئی. یعنی عورتوں کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے پہچان رہی ہیں کہ یہ اونچا آدمی ہے. اچھا شادی ہو گئی. جب شادی ہو کر آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب زفاف میں کمرے میں داخل ہوئے تو خدیجہ جو چمٹ رہی ہے اور چمٹ کر جملہ کہہ رہی ہے، حدیث میں آتا ہے یہ جو تم سے معانقہ کر رہی ہوں میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، بس ایک درخواست کر رہی ہوں، تمہارے چہرے کے اوپر نبوت کا نور میں نے پڑھا ہے، تمہارے چہرے کے اوپر نبوت کا نور میں نے پڑھا ہے، دیکھ رہی ہوں ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا، اس وقت میں تم مجھے اپنے حرم سے نکال مت دینا، درجہ بڑھ جائے گا تمہارا. آپ رو دیے. آپ نے کہا میں اتنا بد اخلاق نہیں ہوں. اسی لیے حضور کہتے تھے کہ جتنا خدیجہ نے مجھے سمجھا مجھے کسی نے نہیں سمجھا، اور جتنا اس نے میرا ساتھ دیا مجھے میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا. حضرت خدیجہ نے کہا میرا سارا مال آپ کے لیے، میری ساری چیزیں آپ کے لیے. سارا مال حضرت خدیجہ نے لگا دیا. یہ آنکھ تھی. اس کے لیے بس اب تو یہی دعا کرتے ہیں کہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو.